بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دو لفظ آپ نے اکثر زندگی میں استعمال کیے ہوں گے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ روز ہی ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوں گے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ایک یہ لفظ کہ فلاں شخص ذمہ دار ہے، اور دوسرا یہ لفظ کہ فلاں شخص غیر ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار ہونا، غیر ذمہ دار ہونا، دونوں اسالیب یا دونوں الفاظ ہماری زبان پر اکثر آتے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات اساتذہ جو ہیں وہ اپنے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دفتر کے اندر مختلف ملازمین کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شہری کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی غیر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ریاست کا رہنے والا کوئی شہری ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار ہے، اس پہلو سے بھی ہم ان الفاظ کو بولتے ہیں۔ تو ذمہ دار ہونا اور غیر ذمہ دار ہونا ایک طرح سے دو واضح الفاظ ہیں یا دو واضح لائنیں ہیں جو ہمارے سامنے اکثر آتی رہتی ہیں۔ ہم ہمیشہ ذمہ دار فرد کو پسند کرتے ہیں اور غیر ذمہ دار فرد کو پسند نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ زیادہ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ ذمہ دار کیا ہوتا ہے اور غیر ذمہ دار کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ذرا وضاحت کر لیتے ہیں، تنقیح کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں۔ ذمہ دار پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بات کو سننے والا ہوتا ہے، یعنی غیر ذمہ دار جو ہوگا وہ بات کو اس طریقے سے دھیان نہیں دے گا، اس کو توجہ نہیں دے گا، لیکن ذمہ دار شخص کی پہلی کوالٹی، پہلی خاصیت، پہلی جو اس کے اندر چیز پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جو بھی بات اس کے سامنے آتی ہے، بڑوں کی آتی ہے، چھوٹوں کی آتی ہے، ارد گرد سے جو بھی بات اس کے سامنے آتی ہے، جو اس کو کچھ کہا جاتا ہے، وہ اس کو سننے والا ہوتا ہے۔ دوسری کوالٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پرواہ کرنے والا ہوتا ہے، بے پرواہ نہیں ہوتا، پرواہ کرنے والا ہوتا ہے۔ پرواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اس کے بارے میں توجہ رکھنے والا ہوتا ہے، کنسرن رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اس بات کی کوئی قدر، کوئی کنسرن پایا جاتا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی حق سے جان چھڑانے والا نہیں، اس سے پیچھا چھڑانے والا نہیں، بلکہ اس کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ جو بھی حقوق، اگر وہ بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اسی طرح وہ اگر والد ہے، والدہ ہے، بہن بھائی ہیں، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، جو بھی اس کی پوزیشن ہے، کلاس میں اگر وہ طالب علم ہے، کلاس کے لیے اگر وہ استاد ہے، اسی طرح کسی ملک کا شہری ہے، اسی طرح کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی اور عہدے پر فائز ہے، اور اس کی جو مختلف مشاغل ہیں، مختلف اس کی پوزیشنز ہیں، اس کے لحاظ سے وہ پرواہ کرنے والا ہے، ذمہ دار ہے، ایک طرح سے حق کو ادا کرنے والا ہے۔ تو تین چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ بات کو سننے والا ہوتا ہے، دوسری چیز یہ کہ وہ پرواہ کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ وہ حق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر ذمہ دار کیا ہوگا؟ اس کے الٹ کر لیجئے تو وہی جو کوالٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کوالٹیز کو، ان چیزوں کو ختم کر دیجئے تو وہی شخص غیر ذمہ دار قرار پائے گا۔ یعنی وہ شخص کون ہوگا؟ جو بات کو سننے والا نہیں ہوتا، جو اصل میں بات کو سننے کے بعد ایک طرح سے اس کے بارے میں بے توجہی کا رویہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ پرواہ نہیں کرنے والا ہوتا، بے پرواہ انسان ہوتا ہے، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ حق کو ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے، پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ انسان بات سنتا ہے، پھر اس کو توجہ دیتا ہے، اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ بات تو پوری طرح آپ کے سامنے آ گئی، اور پہلے سے بھی آپ اس بات کو جانتے تھے کہ ذمہ دار کون ہوتا ہے اور ذمہ دار کون نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت کا، انسانوں کے احترام کا حقدار کس کو ہونا چاہیے؟
उस शख्स को होना चाहिए जो ज़िम्मेदार है या उस शख्स को होना चाहिए जो गैर ज़िम्मेदार है। हर शख्स इस बात का यही जवाब देगा कि सब लोगों की मोहब्बत का, सब लोगों की इनायतों का मुस्तहिक जिस शख्स को होना चाहिए वो शख्स ज़िम्मेदार है। गैर ज़िम्मेदार इसका इस्तेहकाक नहीं रखता कि लोग उसके साथ मोहब्बत करें, लोग उसके साथ इनायात का रवैया इख्तियार करें। तो ये आम तौर पर हम इस बात को समझते भी हैं, देखते भी हैं। ये मैंने एक इंतहाई बात की है सिर्फ समझाने के लिए कि असल में हक़ का अगर मामला देखा जाए कि कौन शख्स इस बात का इस्तेहकाक रखता है कि उसको मोहब्बत मिले, उसको इकराम मिले, उसको एहतराम मिले, उसको रिगार्ड मिले, उसको इनाम मिले, उसके ऊपर इनायात हों, तो वो शख्स वो है जो असल में ज़िम्मेदार होता है। तो ये इंसानों का मामला हो गया। अब अगला सवाल ये है कि अल्लाह परवरदिगार आलम की इनायात का, अल्लाह परवरदिगार आलम की मोहब्बतों का हक़दार कौन है, कौन मुस्तहिक है जो असल में इस पोजीशन पर आए कि हम उसके बारे में ये कहें कि इसको जो अल्लाह का इनाम मिला है वो बिल्कुल ठीक मिला है, जो इसको नेमतें मिली हैं वो बिल्कुल ठीक मिली हैं और आगे भी इसको इसी तरह के इनाम का सिलसिला जारी रहेगा। तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का मुस्तहिक हक़दार उस शख्स को समझते हैं कि जो ज़िम्मेदार होता है। कभी हम किसी गैर ज़िम्मेदार शख्स को इस काबिल नहीं समझते होते कि उसको असल में गैर मामूली इनामात का, अल्लाह ताला की मोहब्बतों का, शफ़क़तों का असल में हक़दार माना जाए। ये बज़ाहिर बड़े आम से अल्फाज हैं, छोटे से अल्फाज हैं कि ज़िम्मेदार होना और गैर ज़िम्मेदार होना, लेकिन अगर गौर कीजिए तो असल में यहीं से सारे मामलात आगे फूटते हैं। जो शख्स ज़िम्मेदार हो असल में वही नेक इंसान होता है, वही साले इंसान होता है, वही अपने वालिदैन की खिदमत कर पाता है और अजर पाता है, वही इल्म हासिल करता है और आगे बढ़ता है, वही असल में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करता है और दुनिया के अंदर तरक्की करता है, वही असल में खुदा की तरफ से जो आयद उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करता है और आखिरत में अजर को पाता है। तो ज़िम्मेदार असल में अगरचे छोटा सा लफ्ज़ है, अगरचे बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन इसके नताइज गैर मामूली हैं, बहुत बड़े हैं। इसी तरह गैर ज़िम्मेदार को देख लें तो पहला मरहला तो उसका यही होगा कि वो गफलत का मुज़ाहरा करेगा, बात से इन्हराफ का मुज़ाहरा करेगा, पीछे हटने का मुज़ाहरा करेगा। आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ उसकी आदत बननी शुरू हो जाएगी, फिर यही चीज़ बतदरीज गुनाहों की सूरत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते एक मुजरिम की जगह पर, एक गुनाहगार की जगह पर, एक गाफिल शख्स की जगह पर आकर खड़ा हो जाएगा। ज़ाहिर है कि उसका इस दुनिया में भी उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी और गैर ज़िम्मेदारी यकसा नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग रवैये हैं, इन दोनों के नताइज बिल्कुल अलग हैं, दुनिया में भी अलग हैं और आखिरत में भी अलग हैं। इसी से ये बात समझ में आती है कि हमें अपने इर्द गिर्द को, अपने मुतल्लिकीन को क्या बनाना चाहिए। हमें इर्द गिर्द को, अपने मुतल्लिकीन को ज़िम्मेदार बनाना चाहिए। यानी हम देखते हैं अपने बच्चों के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर, अपने तालिब इल्मों के अंदर, अपने माहौल के इर्द गिर्द, अपने दोस्तों के अंदर, हर जगह पर हम देखते हैं कि दो ही तरह के लोग होते हैं। एक बेपरवाह नौइयत के लोग होते हैं, गैर ज़िम्मेदार नौइयत के लोग होते हैं, एक ज़िम्मेदार नौइयत के लोग होते हैं। तो ज़िम्मेदार लोगों की तहसीन करनी चाहिए और गैर ज़िम्मेदार लोगों को मुतवज्जे करना चाहिए, उनकी गैर ज़िम्मेदारी के बारे में, उनकी गफलत के बारे में, तसाहुल और सुस्ती के बारे में मुतनब्बे करना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके नतीजे में उनको क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। ये रवैये में तब्दीली उनकी पूरी शख्सियत को तब्दील करके रख देगी। अगर वो गैर ज़िम्मेदार हैं और फिर वो ज़िम्मेदार बन जाते हैं तो ये देखेंगे कि उनकी काया एक तरह से पलट गई है। तो हमको अपने इर्द गिर्द में ख़ुसूसन जो आपके मातहत जगह पर आकर खड़े होते हैं उनके बारे में जो रवैया इख्तियार करना चाहिए वो यही इख्तियार करना चाहिए कि हम उनको ज़िम्मेदार बनाएं, उनको ज़िम्मेदार बनाने के हवाले से उनकी तरबियत करें। इसी तरबियत का एक पहलू ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी लोग पाए जाते हैं उसमें दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, ज़िम्मेदार भी और गैर ज़िम्मेदार भी। तो हमें अहमियत किसको देनी चाहिए, यानी एक तो ये है कि मुस्तहिक कौन है, इस्तेहकाक कौन रखता है, हक़दार कौन है, लेकिन हमें रवैया क्या इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक शख्स जो गैर ज़िम्मेदार होता है उससे हमारी एफिलिएशन, हमारी अटैचमेंट, मोहब्बत ज़्यादा होती है और जो ज़िम्मेदार होता है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती।
بلکہ اکثر دیکھا ہے کلاسز کے اندر بھی، اساتذہ کے ہاں بھی، دوستوں کے ہاں بھی، والدین کے ہاں بھی، کہ جو ایک طرح سے ذمہ داری کی جگہ پر کھڑا ہو اس کو ایک طرح سے اس پر بوجھ بھی زیادہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو اس کے کام کی تحسین بھی نہیں کی جاتی، اس کی ذمہ داری کی تحسین بھی نہیں کی جاتی، بلکہ جو غیر ذمہ دار ہے وہ اگر چھوٹا سا کام کر لے تو اس پر بڑی داد دی جاتی ہے، بڑی تحسین کی جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات تفاوت ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو بڑا نمایاں طور پر واضح کرنا چاہیے کہ کرائیٹیریا کیا ہے۔ کرائیٹیریا یہی ہونا چاہیے کہ ذمہ دار جو ہے اس کو اس کی تحسین ہو، اس کو بڑھایا جائے، اس کی شفقت کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری کی جو علامتیں ہیں اس کے اندر پائی جاتی یہ کنڈمنیبل چیز بن جائیں، اس کی بنیاد پر اس کو ایک طرح سے یہ سمجھا جانا شروع ہو جائے کہ یہ تو ہے ہی اس جگہ کا۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس چیز کو اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جو ایک طرح سے آگے بڑھ کر کام کرنے والا ہے اس آگے بڑھ کر کام کرنے والے کو یہ لے لیا جاتا ہے کہ اس نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے، اور جو پیچھے رہنے والا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی کام کرے گا تو پھر بڑی بات ہوگی۔ تو یہ رویہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر ذمہ دار ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس توازن کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جو ذمہ دار شخص ہے ہمارے ارد گرد اس کو ہم کنڈیم کریں یا ہمارا رویہ ایک بے انصافی کا تاثر دے۔ ہمارے دفاتر کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر، اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر اور باقی تمام جگہوں پر اس چیز کا خاص طور پر لحاظ کرنا چاہیے کہ جو ذمہ داری کی جگہ پر کھڑا ہے وہی شخص اس کا مستحق ہے کہ اس کو اکرام ملے، اس کو احترام ملے، اس کو محبت ملے۔ اس میں بعض اوقات ایک اور معاملہ بھی پیش آتا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر زیادہ باصلاحیت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی پہلو سے، اس کی شکل کے حوالے سے، اس کی اور باصلاحیتیں، اس کی زبان کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، بعض دیگر چیزوں کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے اگر اس کو کچھ زیادہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، تو اس کی طرف ہم زیادہ ملتفت ہو جاتے ہیں، زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری رویہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی چیز اس کو غیر ذمہ دار بھی بنا دیتی ہے۔ تو اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر اس پہلو سے کہ جو ذمہ دار ہے اگر وہ کم صلاحیت والا بھی ہے لیکن ذمہ داری اس نے اپنے اختیار سے حاصل کی ہے، اپنی ایفرٹ سے حاصل کی ہے، اس چیز کو اس نے اپنے شعور سے، اپنے شوق سے، اپنی ہمت سے اپنے اندر شامل کیا ہے، لیکن جو صلاحیت لے کر آیا ہے وہ تو خدا داد صلاحیتیں لے کر آیا ہے، یعنی اس میں اس کا اپنا کنٹریبیوشن، اس کا اپنا وہ کردار نہیں ہے جو ایک طرح سے غیر ذمہ دار اگرچہ وہ کم صلاحیت والا ہے اس کا کردار ہے۔ تو اگر صلاحیت والا ذمہ دار ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے اور بڑی زبردست بات ہے، لیکن اگر دونوں میں توازن کرنا ہو، یعنی ایک طرف باصلاحیت ہے مگر وہ ذمہ دار نہیں ہے اور دوسری طرف کم صلاحیت والا ہے لیکن ذمہ دار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے احترام، ہماری محبت، ہماری عنایات کا مستحق اسی کو ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پروردگار کے ہاں بھی اسی شخص کی اہمیت ہوگی، پروردگار کے ہاں یہی شخص کامیاب ہوگا جو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے دنیاوی فرائض کو بھی انجام دیتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے متعلق اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی انجام دیتا ہے، اور اپنی نگاہوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے بصارتوں کو، اپنے آنکھوں کانوں کو کھول کر رکھتا ہے، اور جو بھی ذمہ داریاں، جو بھی فرائض، جو کام اس پر عائد ہوتے ہیں وہ ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، پورے دل کے ساتھ ان کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا جو شخص ہے، غیر ذمہ دار جو شخص ہے، وہ اس کا رویہ بالکل برعکس ہوتا ہے، وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں بھی دے رکھی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ خود ذمہ دار بننا چاہیے، اور اگر ہم ذمہ داری کی جگہ پر کھڑے نہیں ہوئے تو اپنے اندر سے ان خامیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایک پرواہ کرنے والے شخص کی جگہ پر، ایک حق ادا کرنے والے شخص کی جگہ پر، ایک بات کو سننے والے شخص کی جگہ پر، اور اسی طرح اپنے معاملات کو توجہ سے انجام دینے والے شخص کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس رویہ اگر ہم اختیار کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہوگا۔